على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام عفت و پاک دامنی، پاکیزگی کا مذہب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی برائیاں ہیں اور جتنی گندی چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، خواہ وہ چیزیں ظاہر ہوں یا باطن ہوں۔ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جو برے کام ہیں، ان میں سب سے خطرناک اور معاشرے کو تباہ کر دینے والا عمل زنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری خرابیوں سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، انہی میں سے ایک چیز زنا سے بھی روکا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا جب تذکرہ کیا تو شرک اور قتل کے ساتھ ملا کر تذکرہ کیا۔ اشارہ یہ ہے کہ جس طرح سے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کر دینا کسی کو بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا تذکرہ شرک اور قتل کے ساتھ ملا کر کے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے شرک بہت بڑا گناہ ہے، قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، شفقت اور مہربانی کا درس دیتا ہے، اور صرف انسانوں ہی کے ساتھ نہیں، جانوروں، درندوں، پرندوں، تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اسی لیے بلی کو ستانے پر اور اس کو باندھ کر رکھنے پر اور کھانا نہ دینے پر عورت جہنم میں گئی، کتے کو پانی پلا دینے پر ایک شخص کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر میں کہ نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اسلام نے جانوروں تک کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن زنا یہ ایک ایسا گھناؤنی کام ہے اور ایسی بری حرکت ہے کہ اسلام نے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے تعلق سے انتہائی سخت موقف اختیار کیا، اور شادی شدہ زناکار کے لیے یہ طے کر دیا کہ جو شادی شدہ زناکار ہو اس کا خون بہانا جائز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لا یحل
دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کوئی بھی مسلمان شخص جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون بہانا جائز نہیں، اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ البتہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس کو خون بہانا جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، والنفس بالنفس، اور جو آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام مذہب کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا، ان تینوں کا خون بہانا جائز ہے۔ اسی لیے اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کر کے ایک دم سے مار دیا جائے گا۔ اس قدر سخت اسلام نے موقف اختیار کیا ہے زنا کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں کوئی شخص ایمان لے آیا، اس کے بعد مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے بعد اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جبکہ اسلامی حکومت ہو۔ زنا اتنا گھناؤنی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت موقف اختیار کیا کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور جب سزا نافذ کی جائے گی تو اس سلسلے میں تمہارے اندر شفقت اور مہربانی نہیں آنی چاہیے۔ اگر واقعی تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب زنا کی سزا نافذ کی جائے تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو جو دیکھے اور پھر لوگ عبرت حاصل کریں کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس طرح سے سخت سزا ملے گی۔ اسلام نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے تعلق سے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، یعنی جب زنا کرنے والا اس عمل میں ملوث ہوتا ہے اور زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جب زنا کر کے فارغ ہو جائے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ ایسا گندا کام ہے کہ ایمان اس وقت باقی نہیں رہتا جس وقت آدمی اس زنا میں ملوث ہوتا ہے۔ زنا سے جب فارغ ہو جائے تو ایمان واپس آ جاتا ہے، لیکن زنا کرتے وقت ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو قتل کر دینا اس کے بعد مجھے کوئی گناہ نہیں معلوم جو زنا سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ زنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں اور عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ شریعت کے احکام پر عمل کریں گے تو کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ کہو ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ ہر مرد و عورت سے جب بیعت لیتے تھے تو ایک چیز یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کہو کہ زنا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ کہلواتے تھے۔ آج بھی جن بزرگوں کے پاس بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ کلمہ بھی کہلواتے ہیں کہ کہو یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور پھر زنا کا تذکرہ آتا ہے کہ زنا نہیں کریں گے۔ زنا انتہائی بہت بڑا گناہ ہے جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔
جس سے عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکل جاتا ہے، جس سے پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس سے انسانیت کے چہرے پر خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس زنا پر بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ابھی جو چیزیں سنی وہ قرآن کی روشنی میں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا پھندا اور جال ہیں۔ جس طرح سے شکاری کو شکار کرنے کے لیے پھندے کی ضرورت پڑتی ہے، شیطان کو بھی اپنا شکار بنانے کے لیے پھندے کی ضرورت ہے، اور شیطان کا پھندا اور جال عورتیں ہیں، اور مراد وہ عورتیں جو بے حیا ہوں، شرم و حیا سے خالی ہوں، ان عورتوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا شکار کرتا ہے شیطان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ ایک بہت بڑی روایت ہے، طویل روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو شخص آئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل یعنی فرشتے آئے تھے خواب میں، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جگہوں پر گئے۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم چل کر کے گئے تو تنور کے مثل ایک چیز کے پاس پہنچے، آگ بھڑک رہی تھی، اور وہاں پر آواز اور شور و غل مچ رہا تھا، خوب آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جھانک کر کے تنور میں دیکھا تو پتہ چلا کہ بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جو ننگی ہیں، اور ان کو نیچے سے آگ لگ رہی ہے، اور جب آگ نیچے سے لگتی تو فوراً وہ خوب تیز چلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے یہ لوگ کون ہیں جن کو اس طرح سے نیچے سے عذاب دیا جا رہا ہے آگ کا؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ لوگ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، زنا سے بچو، کیونکہ زنا کے اندر 6 نقصانات ہیں۔ 3 نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں اور 3 نقصانات آخرت میں ہوں گے۔ دنیا کا جو نقصان ہے کہ زنا کرنے والے کی چہرے کی رونق باقی نہیں رہتی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز عمر کم ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز فقر و فاقہ لاحق ہوتا ہے اور آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوں گے، انتہائی سخت حساب لیں گے اور جہنم میں ڈال کر کے سزا دیں گے۔ زنا کے اندر 3 دنیاوی نقصانات ہیں اور 3 اخروی نقصانات ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ شراب کا رسیہ اور عادی ہو، شراب خوب پیتا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پلائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ نہر غوطہ کیا ہے جس سے شرابیوں کو پانی پلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہر غوطہ یہ جہنم میں ایک نہر ہے، جو نہر زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے ہو کر آئے گی، اور اس کی ایسی بدبو ہوگی کہ دوزخی تمام لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ زنا اتنا خراب عمل ہے کہ زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے ایک نہر نکلے گی، اس نہر کا پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا، اور تمام دوزخی اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں جو بڑا ہوا ہو اس نطفے سے، جو نطفہ آدمی ایسے رحم میں ڈال دے جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی زنا کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کسی قوم میں جب کھلا بے حیائی اور زناکاری عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو پہلے لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم میں جب زنا اور سود عام ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب طے ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم جب عہد و پیمان کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم کے اور اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو فقر و فاقہ ان میں عام ہو جاتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے تو موتیں بکثرت ہوتی ہیں، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے پہ آ جائے تو وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں زنا کے تعلق سے اور بے حیائی کے تعلق سے۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں معاشرے کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں زنا سے بچنے کی کیا تدبیر ہونی چاہیے اور زنا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آخرت کا استحضار ہے۔ آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ہیبت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا جس قدر استحضار ہوگا اس قدر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اگر استحضار آخرت کا نہیں ہوگا تو گناہ میں ملوث ہونا آسان ہوگا۔ اسی لیے یہ استحضار بہت بڑی چیز ہے۔ مسلمان کو تمام اچھے کام پر ابھارنے والی چیز آخرت کا استحضار ہی تو ہے، اور مسلمان کو ہر برے کام سے روکنے والی چیز آخرت کا استحضار ہی تو ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی۔ گناہوں سے کیوں دور رہتے ہیں؟ معلوم ہے کہ گناہوں میں پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے قیامت کے دن۔ تو آخرت کے استحضار کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آخرت کا استحضار ہے۔ دوسری چیز نگاہوں کی حفاظت۔ مرد اور عورت دونوں اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، پھر زناکاری تک انسان پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، اور نگاہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھی جائے جو چیزیں انسان کی جنسی خواہش کو ابھارتی ہیں، چاہے وہ فوٹوز ہوں، چاہے وہ تصویریں ہوں، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، اور چاہے وہ گانے ہوں، چاہے وہ گندی تصویریں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سلوک کرو اپنے باپ کے ساتھ، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گی، اور پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ زنا قرض ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو وہ زنا ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک قرض ہے جس کو چکایا جانا ضروری ہے، یہ ایک چکے گا۔ اسی لیے کہا گیا پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے، جو آدمی پاک دامن نہیں رہتا اس کو پاک دامن بیوی نہیں ملتی، اور جو بچی پاک دامن نہیں رہتی اس کو پاک دامن شوہر نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور بدترین مرد بدترین عورتوں کے لیے ہیں، اور بدترین عورتیں بدترین مردوں کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، الزانی لا ينکحها الا زان او مشرک۔ جو زناکار ہوتا ہے اس کا نکاح زانی سے ہوتا ہے یا مشرک سے ہوتا ہے، یا مشرک سے ہوتا ہے۔ عفت و پاک دامنی ایسی چیز ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی زنا کی، جبکہ وہ بالکل پاک صاف تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ لگ رہا کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم سے واقعتاً غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ظاہر فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ایسی گناہ کا اعتراف کروں گی جو میں نے کیا نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ مانیں گے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد براءت نازل فرمائی، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر اتاری۔ عورتوں کی پاک دامنی اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری پاک دامنی پر اتنی ساری آیتیں اتریں گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اگر کوئی شک کرے فوراً کافر ہو جائے گا۔ جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں عورت کے لیے جائز نہیں کہ مردوں کے ساتھ مل کر کے کام کرے، چاہے شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا فطری طور پر میلان عورت کی طرف رکھا ہے اور عورت کا فطری طور پر میلان مرد کی طرف رکھا ہے۔ جب مرد و عورت کا اختلاط ہوگا تو فتنہ ہوگا اور فساد رونما ہوگا، چونکہ انسان کا نفس برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ غیروں نے کوشش کی اور عورتوں کو زندگی کے تمام شعبے اور میدانوں میں لا اتارا۔ آفسوں میں عورتیں موجود ہیں، مال میں عورتیں موجود ہیں، دکانوں پر عورتیں موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ زنا عام ہے۔ جس چیز سے روکا گیا تھا اس کے سلسلے میں غیروں نے کوشش کی، کافی حد تک وہ کامیاب ہیں۔ میں ان ماں باپ کے بارے میں کیا کہوں جو اپنی بچیوں کو کسی آفس میں جہاں مرد کے ساتھ وہ بیٹھ کر کام کرتی ہیں، ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، ان کی پاک دامنی محفوظ نہیں، اور وہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ انسان کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ نبی بالکل معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو پاک صاف قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی۔ ہر مرد عورت کے لیے امانت ہے، ہر عورت مرد کے لیے امانت ہے۔ جتنے بھی مرد ہیں وہ امانت ہے اس عورت کے لیے جس سے اس کی شادی ہوگی، اور ہر عورت امانت ہے اس مرد کے لیے جس سے اس کی شادی ہوگی، اور امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ زنا جو کرتا ہے اس کے منہ سے اور اس کے بدن سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جس کو وہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہیں، جن کا دل بالکل پاک و صاف ہو، وہ اس بو کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ زنا سے بچنے کے لیے شادی کی راہ آسان کرنا ہے، شادی کی راہ آسان کرنا ہے۔ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا جس کی وجہ سے زنا پر زنا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے شادی کو بہت آسان کرنا اور آسان کر کے پیش کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، ورنہ اور زیادہ زنا عام ہوگا۔ اسی طریقے سے برے دوستوں کی صحبت سے بچانا بھی ضروری ہے زنا سے بچنے کے لیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ بہت اچھی تربیت بچوں کی کرتے ہیں لیکن بچے بری صحبت میں پڑ کے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے بری صحبت سے بچانا ضروری ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آدمی کو اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ دل مائل ہے، تو بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ایسے برے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، نماز کو ضائع کیا تو زنا میں ملوث ہوئے۔ آخری بات، شرم و حیا مرد و عورت دونوں میں یکساں طور پر خوبصورتی کی علامت ہے۔ جس طرح سے عورت میں شرم و حیا خوبصورتی کی علامت ہے، مرد میں بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے زیادہ شرم کرنے والے تھے. جس طرح سے ایک کنواری لڑکی بہت زیادہ شرم و حیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ شرم کرنے والے تھے. شرم و حیا مرد و عورت دونوں میں یکساں طور پر خوبصورتی کی علامت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ آیا ہے اذا فرح غض طرفہ، جب خوش ہوتے تو اپنی نگاہ نیچی کر لیتے، شرما جاتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، وہ بیٹی کیسی تھی اس کے بارے میں قرآن نے ذکر نہیں کیا، جس کی بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شادی بھی ہوئی. لیکن قرآن نے اتنا ضرور بتایا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ آئی تھی چل کر کے تو شرم و حیا کی پیکر لگ رہی تھی. لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہے. جنت کی جو عورتیں ہوں گی، چاہے وہ حوریں ہوں چاہے وہ بیویاں ہوں، ان کی بھی صفت یہی ہے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، جنت میں جو عورتیں ملیں گی وہ عورتیں نگاہ نیچی کرنے والی ملیں گی. نگاہ نیچی کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اتنی شرم و حیا کی پیکر ہوں گی کہ نگاہ کو بالکل نیچی رکھیں گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جنت کی عورتیں اپنے شوہر سے کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسا شوہر مجھے عطا کیا ہے، اور مجھے پوری جنت میں تم سے زیادہ اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنی حسین و خوبصورت ہوں گی کہ اپنے شوہر کی نگاہوں کو نیچی کر دیں گی اور شوہر ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. ایسی خوبصورتی ہے شرم و حیا کہ جنت میں بھی اس چیز کو رکھا گیا. شرم و حیا کی صفت جنت میں بھی رکھی گئی. آج مسلم معاشرے میں شرم و حیا رخصت ہو گئی، بے حیائی و بدکاری نے جنم لیا. آج کا نوجوان جنسی فاتح بن کر زندگی گزار رہا ہے کہ آج 2 کو فتح کر لیا، کل 5 کو فتح کریں گے، پرسوں 3 اور 4 سے تعلق رکھیں گے. یہ حال ہے. اس پر بہت زیادہ بزرگوں محنت کی ضرورت ہے، بچوں اور بچیوں کی اچھی خاصی تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس دور میں ہم ہیں یہ ایسا دور ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو